کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک دن اپنے جو شاگرد تھے، جن میں 3 بڑے شاگرد جو ہفتے کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد آپ کے پاس آ کر مسائل کو لکھا کرتے تھے، جو سوال و جواب مختلف علاقوں سے آتے نا فتویٰ لینے کے لیے، تو آپ ایک دن مقرر کر لیتے کہ فلاں دن سارے فتوے میرے سامنے رکھ دیے جائیں، سوال میں ان پر فتویٰ دینا چاہتا ہوں۔ ان میں سے جو آپ کے جو بہت ہی لائق ترین شاگرد تھے اور آپ کے خلیفہ تھے، نعیم الدین مراد آبادی، امجد علی اعظمی صاحب، ظفر الدین بہاری، یہ تینوں شاگرد رات کو آپ کے پاس چلے جاتے، ساری رات بیٹھ کر مسئلوں کو ڈسکس کرتے۔ لیکن آپ کہتے کہ جب رات آدھی ہو جاتی نا تو اعلیٰ حضرت ہمیں کہتے کہ تم تینوں باہر نکل جاؤ۔ اب دروازے کو کنڈی لگا لیتے ہیں، صبح کو پھر دروازے کی کنڈی کھول لیتے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوتا کہ مسائل اڑے ہیں، مسئلے بھی چل رہے ہیں، اچانک آپ کہتے کہ آپ نکل جاؤ ہمارے کمرے سے۔ ایک دن ہم نے ارادہ کیا کہ چلو دیکھتے تو ہیں کہ آپ رات کے پچھلے پہر کیا کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں جاسوسی منع ہے، لیکن کہتے ہیں چلو جاسوسی اس لیے کرتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی بہتری ہو، اور دوسرا یہ کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ انہوں نے کیا، لکڑ کا دروازہ ہوتا تھا، کنڈی آپ کو پتہ دوسری لگا کرتی تھی، تھوڑا اس کو دبایا جائے تو اس میں سوراخ بن جاتا تھا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو نعیم الدین مراد آبادی، ظفر الدین بہاری، امجد علی اعظمی صاحب، یہ تینوں ان کے خلیفہ آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوا تو آپ دیکھتے ہیں قریب ہو کر آہستہ آہستہ کمرے میں روشنی ہونا شروع ہو گئی۔ دیوا بند ہے لیکن روشنی ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک آدمی بستر میں لیٹا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت اس کے پاؤں دبا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا منظر جب انہوں نے دیکھ لیا، صبح ہوئی، جب اعلیٰ حضرت نے دروازہ کھولا تو تینوں باہر کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم میری جاسوسی کر رہے تھے۔ نعیم الدین مراد آبادی سید تھے، انہوں نے پکڑ کر انہیں آگے کر دیا، اور آپ سید کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح دونوں نے سید نعیم الدین مراد آبادی کو اعلیٰ حضرت کے سامنے کر دیا، کہا حضور یہ کہتے تھے۔ جب انہوں نے سید کی بات سنی تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے جو بھی ہوا، اور سید صاحب آگے بڑھے، کہا حضور میں نے خاموش رہتا لیکن میرے دل میں ایک تجسس ہے، یہ جو بزرگ آپ کے پاس آئے تھے یہ کون ہیں؟ آپ نے کہا چلو بتا دیتا ہوں، سید کی عظمت کی وجہ سے، ورنہ میں بتانا اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مسائل میں اڑ جاتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں، میں مسئلوں کو حل کرتا ہوں، لیکن جب مجھ سے کوئی مسئلہ اڑ جاتا ہے تو میں بھی تو کسی کے پاس جاتا ہوں نا۔ تو جب مجھے کوئی مسئلہ اڑ جاتا ہے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی میرے حجرے میں تشریف لے آتے ہیں اور میرے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ساری رات مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، پھر صبح کو میں فتوے جاری کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اتنی کی، اللہ نے ان کے لیے زمین کے فاصلوں کو ختم کر دیا۔